جی ہلو دوستوں، میں ہوں قمر سیما۔ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، میرا نہیں خیال G20 کی جو تقریبات ہیں وہ کبھی اس انداز سے ہوئی ہوں جس انداز سے انڈیا کرنے جا رہا ہے۔ کہ انڈیا نے کیا کیا ہے کہ وہ تقریباً 29 میوزیشنز جو ہیں G20 ممبر اسٹیٹ سے ان کو انوائٹ کیا ہے، اور جو 20 ملکوں کے جو میوزیکل ٹریڈیشنز ہیں اور انسٹرومنٹس ہیں، جو ووکلسٹ ہیں، سنگرز ہیں، اور جو لوکل لینگویجز ہیں، ان کو وہ ایکسپلین کر رہے ہیں، ان کو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور وہ جو ورڈ ہے وہ مجھے اس کو بولنا نہیں آتا کہ وشو دیو کٹم کم بکم، اس طرح کا جو ورڈ ہے، ایم سوری فار پور پروننسیشن، دس از اے ہندی ورڈ۔ اب یہ جو چیز ہے، برازیل سے، پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، امریکہ سے۔ دیکھیں انڈیا نے کتنا پیسہ لگایا اس چیز میں کہ وہ انہوں نے ہر ملک کا بندے کو بلایا، ان کی پریکٹسز ہوئیں، دنیا کی زبانیں بولی گئیں، سارا کچھ ہوا۔ ٹھیک ہے جناب۔ اب یہ جس دن مودی صاحب نے، وہ کیا نام ہے، G20 کے لیڈرز نے آنا ہے، تو اس دن یہ سارا میرا خیال ہے انہوں نے بیان کرنا ہوگا۔ لیکن امپورٹنٹ چیز اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاؤں، اسے بولتے ہیں یوزنگ کلچر ٹو شو یور پاور۔ G20 پولیٹیکل ایونٹ ہے، لیکن اس کو ایز اے کلچرل ایونٹ بنا دیا۔ دیٹ از وائی بہت دیر پہلے ونس میں اپنی ایک کلاس پڑھ رہا تھا یونیورسٹی میں، تو ہماری ایک میڈم تھی جنہوں نے کہا کہ دا ورلڈ نوز انڈیا کلچرلی، دا ورلڈ نوز پاکستان پولیٹیکلی، بیکاز ہم ہائی پالیٹکس اور وار اگینسٹ ٹیررزم، جہاد، سوویت یونین، ان چیزوں میں پڑ گئے تھے۔ یہ جو ایڈوانٹیج انڈیا کو ہے یہ بڑا زبردست ہے کہ کہ یہ ان کا جو سٹی ہے میرا خیال ہے کاشی میں، یہ یہاں وہ کچھ کر رہے ہیں، اور اب یہ دیکھیں کہ پوری دنیا سے لوگوں کو بلانا، گانے ترتیب دینا، یہ سارا کچھ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ادر دین دیٹ میں کچھ اور بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رشیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں، پریزیڈنٹ پوٹن، وہ نہیں آ رہے G20 میں ان پرسن۔ ٹھیک ہے جی، بیکاز ان کے اوپر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اریسٹ وارنٹ ہے۔ اس سے پہلے وہ برکس سمٹ بھی اٹینڈ نہیں کر سکے، اور یہ جو چیز ہے ظاہری بات ہے پوٹن کے لیے ایک بڑی چیلنجنگ ہے۔ جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے اس نے اریسٹ وارنٹ جاری کیے تھے مارچ میں پوٹن کے، اور ایک اور رشین شخص کے، بیکاز آف وار کرائم اینڈ آل دیٹ۔ اب دیکھیں کہ رشیا ظاہری بات ہے ان چیزوں کو ڈینائی کرتا ہے، رشیا ICC کا ممبر بھی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم ان کی ہمارے لیے ویلیو کیوں نہیں ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ اگر رشین پریزیڈنٹ چلے اور کہیں کسی ایسے ملک جاتا ہے جہاں ICC کے تحت جو کام کرتے ہیں تو اریسٹ ہو سکتا ہے، اور ظاہری بات ہے اس کو رشیا اریسٹ تو نہیں ہوگی، لیکن ایک بہت بڑا سین کریٹ ہو جائے گا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یہ کر سکتا ہے، وہ اس طرح کے سینیریو بنا سکتا ہے کہ وہ ایک ملک کا صدر اب گرفتار ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، اگر وہ انڈیا آتا تو انڈین سرکار کیا کرے گی؟ ظاہری بات ہے ان کے پاس ان کو کچھ نہ کچھ تو جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے کہا نہیں ہمیں صدر دیں، ہو گیا ہم نے صدر نہیں دینا ہے، سو اینڈ سو۔ اب پوٹن تو نہیں اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، لیکن جو بائیڈن آ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن کو اگر آپ دیکھیں تو 4 دن کے وزٹ پہ آئے ہیں۔ گلوبل ایشوز کہتے ہیں ڈسکس کریں گے سمٹ میں، کلین انرجی کی بات ہوگی، کلین انرجی کی ٹرانزیشن کی بات ہوگی، کلائمیٹ ایکشن کی بات ہوگی، کلائمیٹ چینج کی بات ہوگی، یوکرین وار کی بات ہوگی۔ لیکن لارجلی مجھے لگتا ہے کہ اس G20 میں کوئی جوائنٹ کمیونیکے نہیں آئے گا۔ مجھے میری آئی مے بی رانگ، لیکن جتنی پولرائزیشن ہے کراس دی آئل، کہہ لیں آپ، ایک طرف چائنیز اینڈ رشین اینڈ باقی ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں مشکل ہوں گی۔
بہت سارے ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ بینکس بھی آ رہے ہیں، ورلڈ بینک بھی آ رہے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات میں اس میں آپ کو بتاؤں وچ از ویری انٹرسٹنگ، وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ دلی میں 3-4 دن کے لیے بند رہے گا۔ ہم باتیں کر رہے تھے پاکستان کے، جب وہ چائنیز وائس پریزیڈنٹ آئے تو ہم نے بند کر دیا۔ انڈیا بھی بند کر رہے بیکاز 20 بڑے لیڈرز آ گئے ہیں، کوئی ایک وعدہ کاٹا کہ ٹھس ٹھس نہ ہو جائے، کھڑاک نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس سے اس لیے بچنے کے لیے دیز آر پریکاشنری میئرز میرا خیال ہے دنیا لیتی ہے۔ یہ میرا خیال ہے صرف نیو یارک میں امریکہ ہی نہیں لیتا ہوگا، کچھ سڑکیں بند کر دیتے ہوں گے وہ بھی یو این جنرل اسمبلی کے سیشنز کے حوالے سے، باقی دا سٹی گوز اینڈ وہ اتنا نہیں ہے اس کا۔ اب سنا کہ انڈیا کے اندر وہ اس کی کوئی لوکل ہالیڈے دلی وغیرہ میں ہو رہی ہے۔ اب بائیڈن صاحب اگر 7 سے لے کے 10 تک آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک تو پہلی بات ہے وہ پیٹرن ہے امریکی صدور کا جو ہمیشہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ بل کلنٹن انڈیا 6 دن کے لیے آئے تھے، انڈیا از ٹو بگ، دیکھنا چاہتے تھے، 6 دن کے لیے آئے، پاکستان 6 گھنٹے کے لیے آئے۔ کہاں 6 دن کے لیے آنا، اب تو ہر امریکی صدر نے آنے چھوڑ دیے پاکستان پاکستان کیا انہوں نے آنا ہے۔ اور مزے کی بات ہے سیکٹری آف اسٹیٹ نہیں آتے، سیکٹری آف ڈیفینس نہیں آتے، وہ سینٹ کام چیف سے گزارا کر لیتے ہیں، اور تعلقات انہوں نے ویسے ڈاؤن گریڈ امریکہ نے کر دیے۔ سو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اگر 7 سے لے کر 10 تک آ رہے ہیں اور یہ سارے امپورٹنٹ ٹاپک جو ہیں وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، یہ پرائم منسٹر مودی کے لیے بہت بڑا ایونٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی پولیٹیکل لائف کا بہت بڑا ایونٹ ہے، ان کی پولیٹیکل پارٹی کے لیے، انڈیا کے لیے، فار پرائم منسٹر مودی ہمسیلف دیٹ ایز اے پرائم منسٹر ہی از ہوسٹنگ دا گلوبل لیڈرشپ ان انڈیا۔ میرا نہیں خیال اس سے کوئی بڑا لیڈر، اس سے کوئی بڑا ایونٹ جو ہے وہ انڈیا ہوسٹ کر سکتا ہے دا مومنٹ جس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اور یہ ایونٹ بتاتا ہے کہ یہ جو کچھ پرائم منسٹر مودی لوگوں کے سامنے باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اوور دا پیریڈ آف ٹائم اٹ از گوئنگ ٹو میک سینس، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ اب G20 کی جو لیڈر سمٹ ہے وہ تو 9-10 کو ہونی ہے، لیکن وہ 7 کو آ رہے ہیں، اب آپ امیجن کریں 7-8 فری ہیں، 9-10 کریں گے، 10 کو چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور میری اطلاع کے مطابق محمد بن سلمان بھی آ رہے ہیں، جیسے 11 کو وہ اسٹیٹ گیسٹ ہوں گے۔ اب مجھے نہیں سمجھ وہ کس طرح کر کے وہ بنا رہے ہیں، شاید شیڈول اس کا ان کا ہوگا کہ آ جائیں گے لیکن بعد میں ہی ول کنٹینیو ایز اے اسٹیٹ گیسٹ اور سم تھنگ لائک دس۔ سو یہ چیزیں جو ہے محمد بن سلمان ایز اے اسٹیٹ گیسٹ آ رہے ہیں، باقی جو ہیں وہ ویسے تو اسٹیٹ گیسٹ ہی ہوتے ہیں سارے یہ، لیکن وہ جو اسٹیٹ گیسٹ کا پروٹوکول سٹائل ان کی اب دیکھیں نا، انڈیا سعودی عرب کو جتنا زیادہ پروٹوکول دے رہا ہے، پاکستان نہیں اس گیم سے باہر ہے۔ ہمیں میں تو سمجھ سکتا ہوں کہ ہم فارغ ہو گئے ہیں ساری گیم میں، کیونکہ ہم ایک تو چلو ٹھیک ہے انٹرنلی ہمارے مسئلے مسائل بڑے سارے ہیں، لیکن یار ویسے بھی انڈیا کی وہ جو میچورٹی ہے پالیٹکس میں، اسٹیبلٹی ہے، فائنینشلی جو چیزیں ہیں، سوسائٹی جو ہے، انڈیا از گروئنگ ایز اے اسٹیٹ، ایز این اینٹی، ایز اے گروپ۔ سو وہ چیزیں، اور وہ جہاں ادھر آپ جتنا مرضی کہتے رہیں جی کہ وہ چاند پہ تو چلا گیا ادھر ٹوائلٹ نہیں بنے، ادھر وہ جیسے کیا نام تھا وہ زید احمد، ادھر جی فلاں ہے مسئلہ، فلاں مسئلہ ہے، ان کے یہ مسئلے ہیں، ان کے وہ مسئلے ہیں۔ او بھائی دنیا بڑی سمارٹ ہے، دنیا نو پتہ ایسا کی ویکھن ہے دنیا او کی ساڈے محاورہ پنجابی وکھاندی سجی تے مار دی کھبی وکھایا جاتا ہے جناب یونیورسل ہیومینٹی۔ اب انڈیا کا وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ہر جگہ ہیومینٹی کر رہے ہوتے ہیں، گھر پاویں ڈانگ سوٹا چلدا ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ سو وہ جو ہیومینٹی ہے وہ ہیومینٹی کی لمٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اتنی کو ہیومینٹی کتابوں میں، اخباروں میں، ویب سائٹس پہ، اسپیچ میں ہوتی، سب ہیومینٹی دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جدو چھوٹی دیواری آتی ڈنڈا چھوٹے دا جدو ٹائم آتا ادو پھر ہیومینٹی شمینٹی کوئی نہیں ہوتی۔ دنیا کا مجھے بتائیں کس ملک ہے جس نے وار کرائمز نہیں کیے ہوئے؟ فوجیں تو ویسی وار کرائم کرتی ہیں وہ تو
کرائم کرتی ہیں ان بیچاروں کو، تو وہ تو ان کا ساری گل جنہوں کے ہاتھ ہے، جن کے ہاتھ میں ہے ہی بندوق ہے، انہوں نے آپ کو کیا کرنا ہے بھائی؟ انہوں نے سوٹیاں ڈانگ ہی پھیرنی. ان کو آپ تھوڑے ہی کہہ سکتے ہیں یہ ملٹری ڈپلومیسی، تو ہم نے یہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ لفظ ابھی نکالے ہیں. نہیں جی، ملٹری کی سافٹ پاور ہے، یہ ہے وہ. ملٹری اپنی سافٹ پاور کے چکر اس پہ ہی ہے. دا ریزن بیہائنڈ از کہ ملٹری اتنی کنٹروورشل ہو جاتی ہیں پولیٹیکلی اور بہت سارے معاملات میں، تو ملٹری از اپنی سافٹ پاور. سو جتنا مرضی آپ کہتے رہیں انڈیا انج ہو گیا، انڈیا نے ایسا انج کرتا ہے، انڈیا نے انج، وہ پوائنٹ نہیں. وہ ان کو پتہ ہے ہم نے انڈیا کے ساتھ کیسے ورتنا ہے، انہوں نے سمجھ ہے. ٹھیک ہے، یہ کتابیں ٹھیک ہے جی. آ، یہ جو کتابیں ہیں نا، یہ ساری کی ساری یہ ایم ہی پڑھی ہوئی ہیں، یہ کوئی چکر نہیں ہوتی. یہ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ صرف ہمیں دکھانے کے لیے ہوتی ہیں کہ بندے بنو یار. یہ بس یہی ہے کہ تمیز جو ہوتی ہے وہ ٹیبل پہ جب بیٹھے ہیں تو پینٹ کوٹ پا گئی ہے، وہ یہ اس طرح ہوتا ہے. وین یو گو ٹو دا ریئل ورلڈ، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہر انسان بندہ جو ہے وہ اسٹرگل کرتا ہے. تو ماں باپ کیا دکھاتے ہیں، اسکول کیا پڑھاتا ہے، بٹ وین یو ڈو پریکٹیکل آن گراؤنڈ، جب آفس میں کام ہوتا ہے، جب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ امیجن کریں کیا کیا چیزیں وہاں آپ تو اڑنا تو کہیں نہ کہیں ڈرامے ہوتے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ رہیں گی. کیا انڈیا پروگرام دنیا کو دے سکتا ہے؟ انڈیا کیا بات کر سکتا ہے؟ انڈیا جو ہے وہ کہتا ہے انٹرنیشنل جو کیا سے بولتے ہیں آرڈر چینج ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں انڈیا کرنا چاہتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم مودی جو ہیں ان کو ایک چیز کی سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنے آپ کو بیچنا کیسے ہے. دے ہیو لرن دس. ٹھیک ہے جی. یہ ایک ان کو ایک سمجھ ہے ان کو کہ دنیا کو ہم نے کرنا کیسے ہے. ٹھیک ہے جی. اور اب آپ امیجن کریں کہ اگر لیٹ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کنٹینیوسلی انگیج کر رہی ہے اس کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ. ایک وقت تھا پاکستان کے شور کی ویلیو ہوتی تھی، پاکستان کا شور دیکھا جاتا تھا، لوگ کہتے یار پاکستان گل کر رہے یار کیا ہے، اب کوئی چکر ہی نہیں. سو یہ ابھی ہمارے سامنے ایک ساری سچویشن نظر آ رہی ہے کہ بھائی ابھی انڈیا جو ہے وہ اس کو پرواہی کو نہیں پایا. سو ہمیں ان چیزوں پہ نہیں جانا، ہمیں اپنی سافٹ پاور شو کرنی ہے. ہمیں اپنے ملک کے اندر بتانا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہے، یوتھ کے بارے میں، آئی ٹی کے بارے میں، پوٹینشل کے بارے میں، ہماری کنزیومر اکانومی ہے، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہماری اکانومی کدھر جا رہی ہے، ہم کتنا زیادہ کنزیوم کر سکتے ہیں، ہم کتنا زیادہ دنیا کے جو بڑے بڑے برانڈز کو کیسے ویلکم کر سکتے ہیں، ان کی پاکستان میں کیا ریلیونس ہو سکتی ہے. ہم اس چیز کو کر سکتے ہیں. وی کین ڈو اٹ. دی اونلی تھنگ از کہ ہم اتنے زیادہ آکوپائڈ ہیں، اتنے زیادہ ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ ساری جو اگر کچھ اچھا بھی ہو سکتا ہے تو وہ سارے کا سارا نیگیٹو جا رہے ہیں. یہ چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دس از سم تھنگ ویری ٹیکنیکل. آج میں دیکھ رہا تھا کہ پوٹن صاحب نے مودی جی کو فون کیا کہ میں نہیں آ سکتا ویرے میں نہیں آ سکتا، میرے کو نہیں آیا جانا، میں تیرے گھر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے نا، وہ ہوتا ہے نا شادی بیاہ میں بڑے ایونٹس میں کوئی بتانا پڑتا ہے کہ بھائی اگر آپ نہیں آتے دوستوں کی شادیوں پہ یا ان کے گھر میں فنکشن ہو، تو پوٹن صاحب نے بتا دیا کہ جناب میں نہیں آ سکتا، تو پتہ ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ تسی انہیں جوگے نہیں مینوں بچا سکو. تو مودی صاحب نے کہاں بچانا ہے، بیکاز ادھر بائیڈن صاحب بھی آئے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں انڈیا بڑی سوئفٹلی اینڈ سلولی جو ہے وہ امریکن بلاک میں جا چکا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے رشیا دے کول کھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ صرف تیل ہی تیل ہے، وہ اسے ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں. ملٹری ہارڈ ویئر ان کو چاہیے وہ لے لیتے ہیں. ادھر بھائی ان کو پتہ ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، چپ کر کے خاموشی سے ان کے ساتھ اٹیچ رہو، ان کے ساتھ لگے رہو، اور سلولی جو فائدہ ملتا ہے بس لگے رہو، اور رشیا کو دکھا کے امریکہ سے بھی کھینچتے رہو چیزیں. لیکن امریکنز کو پتہ ہے ایک چیز کا کہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے. دے آر ٹو لیکریٹو، دے آر ٹو سیلیبل، اینڈ دے ہیو سو مچ ٹو سیل کہ انڈیا کے منہ میں پانی آ جائے گا.
اور ان کو وہ چیزیں لینی ہی پڑیں گی. تو مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے. دس از واٹ آئی بلیو. باقی لیٹ سی آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. لیکن انٹرسٹنگ ڈیز کہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بائیڈن از کمنگ فار 4 days ان انڈیا. وہ پوری یورپ ادھر ادھر 1-2 دن کے لیے جاتے ہیں. بائیڈن صاحب دنیا میں جب سفر کرتے ہیں تو 1-2 دن تو زیادہ نہیں سفر کرتے. 2 دن میکسیمم. ٹھیک ہے. اور وہ بھی انہوں نے ٹرپ 3-4 کٹھے کیتے ہیں دن. ٹھیک ہے. اور ابھی دیکھیں نا یہ جو کلچر دکھا رہے ہیں وہ انڈیا اپنا کلچر دکھا رہے ہیں. انڈیا نے چنگے روپیے سٹے. ان کو پتہ ہے کہ پیسے سٹنے پہننے یہ پیسے جڑے نے سٹاں گے تو سانوں کی لبنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جو 29 میوزیشنز G20 ممبرس ہیں اور وہ سارے کے سارے وہ جو وہ کٹمبکم جو ہے وہ جو ورڈ از ون فیملی اٹ مینز ورڈ از ون فیملی اس کے اوپر وہ جو ہے نا وہ سارے فوکس کر رہے ہیں. اور وہ ورڈ از ون فیملی اس کے اوپر بات ہوگی اور کہہ رہے ہیں جی ہم تو ایک ہیں اور دنیا. اور یہ وہ جب سارے گانے گائیں گے ہر ملک فیل کرے گا میرے ملک کا سنگر بھی آیا. وہ کہے گا میرے ملک کا بھی آیا. وہ کہے گا میرے ملک کا بھی آیا. وہ کہتا ہے میرے ملک کا بھی آیا ہوا. سو یہ ایک نیکسٹ لیول کی جو چیز ہے وہ انڈیا کرنے جا رہا ہے. انڈینز میں نے آپ کو بتایا نا وہ اپنی پالیٹکس بھی کلچرل لینس سے کرتے ہیں بھائی. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی پالیٹکس کیسے کرنی ہے. The world knows India culturally and they want to keep it this way. وہ اسے کلچرلی رکھنا چاہتے ہیں. وہ کسی وار میں نہیں جا رہے. وہ کسی جنگ میں نہیں جا رہے. وہ کسی ایفو جی چیزیں چاہتے نہیں پاندے جنہوں نے سمجھے یار کہ ہمیں رولا پہ جائے گا فضول ہمارے. وہ کہیں اپنے فوجی نہیں بھیجتے. ٹھیک ہے. وہ بس یہی کریڈٹ لیتے ہیں جی پیس کیپنگ. حالانکہ پاکستان بھی بڑا پیس کیپنگ کا کام کرتا ہے لیکن ہماری فوج پولیٹیسائز ہو چکی ہوئی ہے. جب ہم وہ فوج پولیٹیسائز ہو گئی ہے جب فوجی ڈیل کریں گے نظام کو تو پھر یہ پاکستان میں سب سے بڑا تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے جی کون. وہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں جو پاکستان کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہیڈ ڈیموکریسی لیکن چلاتی فوج ہے. اتنی ساری ٹھاں بہ جاتے ہوتے ہر سے فارغ ہو جاتے. پرسنل گارنٹیاں دینی پڑتی ہیں. پرسنل ایشورنسز کرانی پڑتی ہیں انویسٹر کو لوگوں کو اسٹیک ہولڈرس کو ایکٹرس کو. یہ چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے اور کیسے چلتا ہے. لیکن دس از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. تھینک یو.